بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس دہم اسلامیات بوائز اینڈ گرلز. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا دوسرا پورشن چل رہا تھا احادیث کا. تو احادیث میں سے تیسرا اور پانچواں حدیث چونکہ سلیبس میں نہیں ہے اس لیے 4 حدیثیں ہو چکی تھی. اب بک کے حساب سے تو یہ 7واں ہے، لیکن ہمارے حساب سے یہ 5واں حدیث ہوگا. حدیث ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے. ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. تشریح: انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے. اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے. مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عادل کرے. اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے. رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے. رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سائے شفقت سے محروم رہے گا. یہ حدیث ترجمہ اور تشریح کی ہو گئی. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 8: الراشی والمرتشی فی النار. راشی، مرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا. ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. تشریح: رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کی حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکے. کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے. جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظلم، اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائے، وہاں امن و سکون بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والا کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. اگلا حدیث ہے ہمارا: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ حدیث ہے، ترجمے کی طرف دیکھ لیجیے آپ. یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. اس کے بعد تشریح:
انسانی شخصیات کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیات کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کی دل میں بھی گر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کی ہتھیار اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زہر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کی طرز عمل اور رویہ کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کی اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ یہ تشریح ہو گئی ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے سلیبس میں اب صرف 3 حدیثیں رہ گئی ہیں۔ دوسرے پورشن میں، حدیث کے پورشن میں صرف 3 حدیثیں رہ گئی ہیں، باقی 7 حدیثیں آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ اس سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے، کاپیز میں لکھنا بھی ہے، ترجمہ اور تشریح بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ فقط والسلام، اگلے لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔